بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے اس کتاب مقتل دربندی کا 12واں حصہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ ہم اس کتاب کی فصل پنجم پر ہیں اور صفحہ نمبر 176 سے آج ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اس صفحے پر جو عنوان ہے اس کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری۔ ہمارے مذکورہ مطالب سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اہالی مغاربہ یعنی موجودہ فلسطین کے گرد و نواح کا کوئی مقام ہے کہ دو باشندے جو علوم آسمانی اور گزشتہ انبیاء اور غرائب کا علم رکھتے، نیز یہ ریاضت اور خودسازی کے ذریعے بلند مراتب پر بھی فائز تھے، ان میں سے ایک کا نام بلوقیہ اور دوسرے کا نام عفان تھا۔ یہ طویل سفر کرنے کے بعد ایک ایسے باغ میں پہنچے جو جنت نظیر تھا۔ اس جنت کے باغ میں موجود ایک تخت پر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا جسد رکھا تھا۔ عفان نے بہت زیادہ ورد و اوراد اور دعا و مناجات پڑھنا شروع کی، جس سے طلسم ٹوٹ گیا اور یہ حضرات باغ میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں میں داخل ہوتے وقت بلوقیہ آگے آگے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگلی سے انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس تخت کے نیچے ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہے جو ان اسرار الہیہ کی حفاظت پر مامور تھا۔ وہ باہر نکلا اور ایک ہی پھونک سے اس نے بلوقیہ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ عفان نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے گریبان سے سحر شدہ ایک شیشی نکالی، بلوقیہ کے جسم پر ڈالی، وہ بِإِذْنِ اللہ زندہ ہو گیا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی یہی واقعہ انجام پایا، اس لیے کہ ان پر حرص و ہوس غلبہ پا چکی تھی۔ چوتھی مرتبہ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ انگشتری اتارنا ہی چاہتے تھے کہ پھر اژدہے نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اس لیے کہ عفان کا علم تو اس حد تک ہی تھا۔ عفان نے فرار شروع کر دیا اور کہا یہ شیطان کا کام تھا، اس لیے کہ نہیں جان پا رہا تھا کہ یہ فرشتہ ہے یا کوئی مومن شخص جو جنوں میں سے ہے۔ یہ تو حکم پروردگار سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسد پر موکل و محافظ ہے، جو انگشتر، تخت اور باغ سب کی حفاظت کے لیے معین ہے۔ اس دوران میں اژدہے نے للکارا، اے عفان لوٹ آؤ، چونکہ تمہیں خدا کی طرف سے اجازت ہے، لہٰذا یہ انگوٹھی اتار کر لے جاؤ، اس میں کسی قسم کا تصرف نہ کرنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ نزدیک ہے، ان تک پہنچا دینا، چونکہ آپ ایک ایسے رسول ہیں جن کو ساری آسمانی اور زمینی مخلوق پر برتری حاصل ہے۔ یہ انگشتری آپ کے ہاتھ میں سجے گی۔ عفان نے انگشتری اٹھائی اور اپنی راہ لی۔ وہ کافی مدت بعد مدینہ منورہ پہنچا۔ اسے پیغمبر اکرم کی خدمت میں شرف یاب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور سارا ماجرا سنایا۔ نیز وہ انگشتری آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ نے وہ انگوٹھی اپنے وصی حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمائی اور کہا اپنی انگلی کو اس انگشتری سے زینت دو۔ جو ہی حضرت علی علیہ السلام نے وہ انگلی اس انگوٹھی میں داخل کی، اچانک پرندے درندے، جن و انس، اصحاب رسول سب کے سب مشاہدے اور دیدار کے لیے حاضر ہونے لگے۔ ایک مریات نامی جن جو سلطان سلاطین اور شہنشاہ ملوک تھا نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، ہم سارے جن چاہے مسلمان ہیں یا کافر، سارے کے سارے آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں، جیسا کہ سلیمان بن داؤد کے لیے مطیع و مسخر تھے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اسے چھٹی دی اور فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ایک مدت کے بعد ملائکہ اور ملکوتیوں کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ وہ انگوٹھی کہ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور تسخیر عوالم کا دار و مدار تھا، وہ سائل کو دے دی یا نہیں۔ بعض فرشتوں نے کہا اگر سائل سوال کرے تو امیر المؤمنین راہ خدا میں عطا کر دیں گے۔ دوسرے گروہ نے کہا بات عقل میں نہیں آ رہی کہ جس شے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور تسخیر کا دار و مدار ہو، وہ چیز ایک سائل کو عطا کر دی جائے۔
تمام ملائکہ نے بارگاہ ربوبیت میں درخواست کی کہ ان کے لیے اس مسئلے کو واضح کیا جائے۔ خداوند کریم نے ان کی عرض قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، جو کچھ زمین میں ہے ان کے لیے واضح اور مشخص ہے۔ فرشتے آسمانوں اور ملائے اعلیٰ سے نظارہ کرتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام ایک سائل کا روپ دھار کر پیغمبر اکرم کی صفوں کے درمیان چل رہے تھے اور مدد کی درخواست کر رہے تھے۔ کسی نے انہیں نیم خرما تک عطا نہ کیا۔ اس دوران میں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ رکوع فرما رہے تھے۔ آپ نے اشارہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کی اساس انگوٹھی اتاری اور باہر چلا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ کی انگلی سے انگشتری اتاری تو وہ اڑ کر جسد سلیمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ملائکہ نے یہ منظر دیکھ کر گریہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کے گریے کی آواز تسبیح خدا پر بلند ہوتی چلی گئی، اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی برحق کے لیے مسلسل کہہ رہے تھے، خداوند متعال آپ جیسے بندوں پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ آیت اور اس کا ترجمہ۔ مبارک ہو اے خاندان پیغمبر، خدا نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ تم سے رجس کو دور کر کے اس طرح پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر پہنچے، نماز ختم ہونے کے بعد یا اس سے قبل دوبارہ نازل ہوئے اور آیت ہدایت و ولایت پیش کی، یعنی کہ انما ولیکم اللہ۔ بارگاہ نبوت میں آپ نے بھی حکم دیا اور مسجد میں موجود اور باہر کھڑے تمام مومنین نے بھی حضرت علی علیہ السلام سے استدعا کی کہ وہ آپ کے پاس بیٹھیں۔ خدا کے نزدیک قرب و مقام علی علیہ السلام کے لیے فرمایا، اے ابو الحسن، وہ انگشتری سلیمان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تو میں نے سائل کو عطا کر دی ہے۔ خاتم الانبیاء نے فرمایا، حکومت سلیمان کی اساس اور بنیاد اور شان و شوکت ایک سائل کو عطا کر دی ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے گریہ کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت دنیا کا کیا کریں، کیونکہ حلال کا حساب اور حرام کا عذاب ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو گلے لگا کر بوسہ دیا اور فرمایا، خوشخبری ہو اے ابو الحسن، خداوند متعال تمام ملائکہ اور مقربین کے سامنے آپ پر فخر کر رہا ہے۔ اور آیت انما ولیکم اللہ بھی نازل فرمائی۔ یہ جناب امام غزالی علیہ السلام کے کلام کا خلاصہ اور بندہ ناچیز کی طرف سے اس کی تشریح اور توضیح تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایت اور داستان امام غزالی کے درمیان کسی قسم کی منافات موجود نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں روایتوں کو جمع کرنا ممکن اور آسان ہے۔ نتیجہ یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں دوبارہ صدقہ دیا، ایک دفعہ طوق بن حران کی انگشتری عطا فرمائی تو دوسری بار حضرت سلیمان نے داؤد کی انگشتری عطا کی۔ آیت شریفہ بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی، جس کی مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہاں ایک اہم سوال موجود ہے کہ اگر کوئی امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کرے، نماز میں خشوع، حضور قلب اور خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بعد فنا فی اللہ کی منزل آتی ہے، جبکہ اس وقت آپ کی توجہ سائل کے سوال پر تھی، تبھی تو آپ نے اسے انگشتری اتار لینے کا اشارہ کیا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر کوئی موحد عارف کمال عرفان اور معرفت حقائق کے مقام تک نہ پہنچا ہو تو نماز میں التفات و توجہ وغیرہ ضروری ہوتے ہیں کہ اس قسم کے امور کے لیے خضوع و خشوع ضروری ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق، خلیفہ خدا اور حجت کبریٰ تھے، ان کا مقام اعلیٰ اس قسم کی چیزوں سے ارفع و بلند تھا۔ اس قسم کی توجیہات سے آپ کے خضوع و خشوع میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔
اس سلسلے میں جتنی بھی ادلہ اور براہین منقولات و معقولات سے نقل ہوئی ہیں ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ ہم مزید وضاحت کے لیے ایک حدیث پیش کریں گے جو ایک منقبت پر مشتمل ہے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے مناقب میں سے ہے۔ اگلا عنوان یہاں پر ہے اور یہ صفحہ نمبر 180 ہے، اور یہاں پہ اگلا عنوان ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی منقبت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سند معتبر سے روایت کی گئی ہے کہ ایک شخص نے بڑے چاق و چوبند موٹے اونٹ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیے۔ آپ نے انہیں قبول فرمایا اور صحابہ کرام کے ایک گروہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے گا اول سے لے کر آخر تک اس کا خضوع و خشوع اور حضور قلب برقرار رہے گا تسلسل کے ساتھ کہ اس سے دنیاوی خیال نہیں آئے گا، اسے ان 2 اونٹوں میں سے ایک عطا کروں گا۔ ابن عباس کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا، سارے خاموش و ساکت ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تجدید وضو کی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز ختم کی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، ان 2 اونٹوں میں سے ایک علی علیہ السلام کو دے دیا جائے۔ سید المرسلین نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے وسیع اور بھائی نے ابتدا سے انتہا تک نماز خضوع و خشوع اور مکمل حضور قلب سے ادا فرمائی ہے، مگر سلام پڑھتے وقت ان کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ ان دونوں اونٹوں میں سے موٹا کون سا ہے جو میں لوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دنیاوی فکر نہ تھی، چونکہ آپ کے بھائی کی یہ توجہ بھی تو رضا خدا کی بابت تھی، اس لیے کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اونٹ کو ذبح کر کے راہ خدا میں فقراء، مساکین اور یتیموں میں تقسیم کریں گے، اس لیے سلام ادا کرتے وقت تھوڑا سا خیال آیا۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد مناقب امیر المؤمنین میں سے ایک منقبت کو بیان کرنا تھا، تاکہ دوست دشمن کی پروردگار کی گواہی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گواہی کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں۔ اب جب آپ کے سامنے منقبت علی ابن ابی طالب پیش کی گئی ہے، ماتم کیجئے کہ وہ حسین ابن علی علیہ السلام جس کے اندر اپنے آباء و اجداد کے مناقب اور فضائل کی تجلی اور اظہار کا سامان موجود تھا، آپ اپنے بھائی، نانا، بابا اور ماں کے تمام کمالات کے مظہر تھے۔ وہ ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ تجلی کس شکل میں ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ انگوٹھی جو سلیمانی بادشاہت کی اساس و بنیاد تھی، راہ خدا میں عطیہ کر دی ہے، صرف جبرائیل علیہ السلام کے ایک سوال کرنے پر، جبکہ سید الشہداء علیہ السلام نے راہ خدا میں وہ انگوٹھی پیش کی جس میں آپ کا خون لگا ہوا تھا اور وہ آپ کے مقدس خون سے رنگین تھی۔ یہ انگوٹھی لاکھوں مرتبہ زیادہ قیمتی اور زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی اس انگوٹھی کی نسبت جو سلیمانی بادشاہت و سلطنت کی بنیاد تھی۔ اسے کیوں نہ ہوتی، یہ تو حسین ابن علی کے خون کے ذرات سے مزین تھی، یہ تو بارگاہ خدا میں تمام ارواح ملائکہ اور کروبیوں پر فخر و مباحات کرتے تھے۔ اے دل جل اٹھ، اے جگر خون میں تبدیل ہو جا، اے زبان نوحہ پڑھ۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے انگوٹھی صدقے میں دی، اس وقت فنا فی اللہ کے نزدیک تھے، مگر جب سید الشہداء نے انگوٹھی عطا کی، اس وقت راہ خدا میں فنا فی اللہ میں بہنے والے خون کا دریا بہہ رہا تھا۔ چونکہ سید الشہداء رکوع و سجود سے زیادہ خضوع و خشوع کی منزل پر فائز تھے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے انگوٹھی حالت رکوع میں عطا کی، جبکہ سید الشہداء علیہ السلام نے ایسی حالت میں انگوٹھی عطا کی کہ جب آپ کے تمام اعضاء و جوارح سے خون رس رہا تھا، آپ کا بدن اطہر خاک و خون میں غلطہ تھا اور اعضاء و جوارح کربلا کی ریت گرم پر خضوع و خشوع کی مثال بنے ہوئے تھے۔ پھر صابرین و ساجدین کا سجدہ
کہ سجدے سے سر اٹھا کر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، پھر بھی وہ سر تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تقدیس میں مشغول تھا۔ اللہ اکبر! عجب اسرار ہے کہ صاحبان عقل کا عقل اس مقام کے ادراک پر حیرت اور اضطراب کا شکار ہے۔ محمد بن مسلم معتبر سند سے روایت کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سید الشہداء علیہ السلام کی انگوٹھی بالآخر کس کو ملی؟ میں نے سنا ہے کہ روز عاشور اس انگوٹھی کو لوٹا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم نے سنا ہے۔ وہ انگوٹھی پیغمبر اکرم سے حضرت علی علیہ السلام، ان سے امام حسن مجتبیٰ اور پھر سید الشہداء علیہ السلام تک پہنچی، پھر ان سے امام زین العابدین علیہ السلام تک، ان کے بعد میرے پدر بزرگوار، اور اب میرے پاس ہے۔ میں ہر جمعے کے دن اسے پہن کر نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مذکور یہ روایت اور اس لوٹ مار کی بابت جتنی بھی روایات پیش کی گئی ہیں کہ بجدال بن سلیم لعنتی نے لوٹی ہے، کے درمیان کوئی منافات اور تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جس انگوٹھی کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ امامت اور نبوت کی میراث میں سے ہے، جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ انگوٹھی جو بجدال بن سلیم ملعون نے لوٹی وہ اس ہاتھ میں نہیں تھی۔ محمد بن مسلم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ شاید یہ انگوٹھی انبیاء اور ائمہ کی میراث میں سے ہے، لیکن نہیں تھی، تبھی تو اس کے سوال کرنے کا انداز بڑا ہلکا پھلکا تھا۔ اس روایت کا سیاق و سباق بھی اس پر دلالت کر رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس کے لٹنے کی نفی فرمائی ہے۔ جس طرح روز عاشور سید الشہداء علیہ السلام کا لباس لوٹا گیا، اس کے ساتھ تمام شہداء بنی ہاشم یا غیر بنی ہاشم کے لباس لوٹے گئے، ان کی تلواریں، نیزیں اور ساری اشیاء لوٹی گئیں۔ کسی بھی شہید کو مکمل برہنہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ظالموں کے اندر اس کی طاقت اور قدرت نہ تھی، لہٰذا وہ کسی کو بھی برہنہ نہیں کر سکتے تھے۔ غیرت خداوندی بھلا یہ کیسے گوارا کرتی؟ اس نتیجے کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کے اس فاسد عقیدے پر دلائل بھی موجود ہیں۔ یہ چیپٹر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اس کتاب کی فصل 6 شروع کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 184 فصل 6، شہادت امام علیہ السلام کے بعد ذوالجناح کی کیفیت۔ اس صفحے پر صرف اس فصل کا ٹائٹل دیا ہوا ہے، یعنی عنوان۔ صفحہ نمبر 185 جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ذوالجناح نے گریہ زاری شروع کر دی اور جا کر ایک ایک شہید کے جسد اطہر پر فریاد کی۔ عمر ابن سعد لعنت اللہ نے حکم دیا کہ اس اسب کو پکڑو اور میرے پاس لاؤ۔ یہ اسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے۔ لشکر یزید کے سوار چاروں طرف سے اس اسب باوفا کو پکڑنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ذوالجناح نے بعض کو لاتیں رسید کیں، بعض کو اپنے دانتوں سے کاٹ کر واصل جہنم کیا، اور کئی سواروں کو گھوڑوں سے گرا کر واصل جہنم کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق 40 ملعونوں کو جہنم کا راستہ دکھایا۔ ابن سعد لعنتی نے فوج کو حکم دیا، ذوالجناح سے دور ہو جاؤ تاکہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ جب ذوالجناح کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا تعاقب نہیں کیا جا رہا، تو اس نے تمام شہدائے کربلا کے خون میں غلطہ جسموں کی طرف دیکھا۔ سب سمجھ گئے کہ اسے سید الشہداء علیہ السلام کی تلاش ہے۔ جب ذوالجناح لاشِ شبیر پر پہنچا، اس نے جسد امام کے بوسے لینا شروع کیے اور چومنا شروع کر دیا، اور خود کو آپ کے جسم اطہر سے مس کرنے لگا، پھر اپنی زبان میں بلند آواز سے گریہ کرنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ذوالجناح اس دکھیاری ماں کی مانند گریہ کر رہا ہے جس کا جوان بیٹا مر جائے، اور کہہ رہا تھا، کتنی ظالم اور ستمگر ہے یہ فوج اشقیا جس نے نواسۂ رسول کو قتل کر دیا۔
ایک روایت میں منقول ہے جب جنگ صفین کے دوران میں لشکر معاویہ نے فرات کا محاصرہ کر لیا تو معاویہ کی سپاہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کی فوج پر پانی بند کر دیا تھا۔ لشکر امام علی علیہ السلام کے رؤسا اور سپہ سالاروں نے معاویہ کے چند فوجیوں کو ہٹا کر فرات پر قبضہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 500 سوار دے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو روانہ کیا تاکہ پانی پر سے قبضہ ہٹایا جا سکے۔ مظلوم کربلا علیہ السلام ان سواروں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ معاویہ کے سپاہیوں کی ایک خاطر خواہ تعداد کو قتل اور باقیوں کو بھگا کر پانی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اہل لشکر، یہی میرا اور رسول خدا کا فرزند حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تشنہ لب قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا گھوڑا لوگوں سے دور بھاگ جائے گا اور گریہ و فریاد کرے گا اور بین کرے گا اور یہ بین کرے گا، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کا فرزند قتل کر دیا ہے، جبکہ یہ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن اسی پیغمبر کے ذریعے ہی تو نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ 2 اشعار ارشاد فرمائے، ہر وجود چاہے زندہ ہے یا مردہ، اس کے مقدر میں اختتام لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں گرفتار افراد ہی شرپسند ہیں اور انہیں قتل کریں گے۔ ذوالجناح ایک مکمل انسان کے مانند تھا۔ اس نے خود کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون میں غلطہ کیا اور خیام کا رخ کیا اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے جا رہا تھا، اپنے پاؤں زمین پر مار رہا تھا۔ ذوالجناح کی آواز سے کربلا میں کوہرام مچ گیا، وہ ایک ہی بین کر رہا تھا، ہائے کتنے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی دختر کے بیٹے کو قتل کرایا۔ سب نے اس اسب باوفا کے حالات کو دیکھا اور تعجب کا اظہار کیا۔ جب ذوالجناح خیام کی سمت کو آ رہا تھا، وہ بلند آواز سے نالہ فریاد کر رہا تھا۔ اس کے گریے کی صدا حضرت سیدہ زینب کے مبارک کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے حضرت سکینہ سے فرمایا، تمہارے بابا آئے ہیں اور پانی لائے ہیں، جا کر ان کا استقبال کرو۔ در حقیقت بی بی زینب کا یہ جملہ شدت غم و اندوہ اور اضطراب کی کیفیت میں ادا کیا ہوا جملہ تھا، چونکہ وہ لمحات دور نہیں تھے کہ سارے اہل حرم، مستورات اور بچے سب ان کے ساتھ مل کر کہیں موت کی وادی میں نہ پہنچ جائیں۔ البتہ اس روایت سے یوں استفادہ ہوتا ہے کہ شہادت کے دوران میں بی بی زینب حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود نہیں تھیں۔ اس حالت میں جب امام زمین پر گرے تو ذوالجناح نے آ کر خبر دی۔ ساری مستورات اور بچے میدان کربلا کی طرف دوڑے۔ انہوں نے جب امام کو اس حالت میں دیکھا تو گریہ زاری اور بین کرنے شروع کر دیے۔ امام نے اشارے سے سب کو واپس خیام میں جانے کی اطلاع دی۔ نتیجہ بحث یہ ہے کہ ذوالجناح 2 مرتبہ خیام میں آیا۔ پہلی مرتبہ یہ اطلاع دی کہ فرزند ابو تراب علیہ السلام تراب کربلا تشریف لا چکا ہے۔ دوسری مرتبہ یہ بتانے کے لیے کہ اے اس جہاں کے مکینوں، سروں میں خاک ڈال لو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ بہرحال بی بی سکینہ خیمے سے باہر آئیں، ذوالجناح کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں۔ جب دیکھا تو ذوالجناح کی زین خالی تھی اور ایک طرف جھکی ہوئی تھی اور ذوالجناح خون میں نہایا ہوا تھا۔ ذوالجناح کا مرتبہ اور مقام۔ یہاں پر یہ تذکرہ از حد ضروری ہے کہ ذوالجناح کے متعلق ایک دوسری روایت بھی موجود ہے، جیسے کتاب اکثیر العبادات فی اسرار الشہادہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب میں بھی تفصیل سے ذکر کریں گے۔ میرا عقیدہ اس روایت پر بہت زیادہ ہے، البتہ اس حصے میں چند اہم مطالب کا تذکرہ ضروری ہے۔ ذوالجناح کے مقام اور مراتب سے چشم پوشی کرنا اور کسی اشتباہ و غفلت کا شکار ہونا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا غور و فکر کرو اور اس پر محکم عقیدہ رکھو کہ ذوالجناح بھی تو امامت و خلافت کی میراث ہے۔
جیسا کہ روز عاشور اس کا مقام اور مرتبہ بڑا واضح اور آشکار ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم نظر کریں تو نبوت اور ولایت کی میراث علوم و اسباب علوم سے ہٹ کر لباس، انگشتری، ذوالفقار، زرہ رسول خدا، تیر، کمان وغیرہ جیسے وسائل ہیں۔ ذوالجناح ان سب پر فضیلت رکھتا ہے، اور کیوں نہ رکھتا ہو۔ اس نے روز عاشور بھاگ دوڑ، سختیوں اور زحمتوں کو برداشت کیا، بھوکا پیاسا رہ کر تیروں، تلواروں، نیزوں، پتھروں اور دشمن کے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اپنا ایک فعال اور تاریخی کردار ادا کیا، جس کے سبب سے اسے بلند درجات حاصل ہیں، اگرچہ اس کے درجات کا 10واں حصہ بھی تحریر میں نہیں لایا گیا۔ ذوالجناح کی صفات و خصوصیات کی معراج گریہ زاری اور مظلوم کربلا کے دکھوں پر بیان کرنا ہے، جو شہادت کے بعد ذوالجناح مسلسل انجام دیتا رہا۔ ہم نے اسے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ یہ اسب باوفا اس بلند مرتبے پر ادراک، شعور، اپنی لامحدود عقل کے اور دوسری خصوصیات کے ذریعے پہنچا ہے، جیسا کہ صفین کے مقام پر بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس کے منہ سے نکلے گا، ہائے ظالم گروہ جنہوں نے نواسۂ رسول کے خون میں ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ جب مخلص شیعہ اور مولا کے حبدار اس امر پر خصوصی توجہ دیں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ذوالجناح کا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جنتی سواری ارمکہ سے بھی کہیں بلند ہے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر سے باہر آئے اور فرعونی ان کا تعاقب کر رہے تھے تاکہ انہیں گرفتار کر کے تہوتے کر سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نیل میں اترنے کا حکم دیا۔ فرعون کا گھوڑا نیل میں داخل نہ ہوا، جبکہ دوسری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ارمکہ داخل ہو گئی۔ فرعون نے پیچھا کیا، اس کی ساری قوم غرق ہو گئی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نجات پا گئے۔ بنی اسرائیل کے ایک سامری نے دیکھا کہ جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نیل میں داخل نہ ہوئے تھے تو ارمکہ جہاں بھی قدم رکھتی وہاں سے خاک اڑتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ سامری سمجھ گیا کہ اس سواری کا تعلق یقیناً بہشت اور عالم ملکوت سے ہے۔ سامری نے جا کر ارمکہ کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی، ایک بچڑا بنایا اور وہ خاک اس کے شکم میں ڈال دی۔ اس کے شکم سے بچڑے کی آواز آنے لگی۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ذوالجناح چند خصوصیات کی بنا پر کہ جیسے اپنے آپ کو خون سید الشہداء سے خود کو رنگین و غلطہ کیا، تمام جنتی حیوانات سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ذوالجناح کے جہاں بھی قدم پڑتے لاتعداد آثار و خواص دیکھنے کو ملتے، جو ارمکہ جبرائیل امین کے قدموں کے نشانوں کے آثار سے کہیں زیادہ ہیں۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ جنگ و جدال اور قتل و غارت کے دوران میں جب سید الشہداء فرات میں داخل ہوئے تو آپ کا مقصد ذوالجناح کو پانی پلانا تھا۔ سید الشہداء کی یہ توجہ اور التفات بھی ذوالجناح کے مقام اور مرتبے کو مزید رفعت عطا کرتی ہے۔ اگر ہم ان تمام صفات و کمالات اور درجات و فضائل کو اکٹھا کریں تو پھر ذوالجناح کی فضیلت کسی سے کیوں کر کم ہوگی۔ ان تحقیقات سے علم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی معدن رحمت و فتوت اور جواں مردی، بہادری، شجاعت اور قتل و غارت وغیرہ اس باوفا حیوان کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ چونکہ اس اسب باوفا نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالا، امام نے فرمایا، اے ذوالجناح، آج تم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مشقت میں ڈالا، لہٰذا تھوڑا سا صبر کرو۔ یہ صبر و تحمل زحمات اور کوششوں کی تمام انواع پر برتری و فضیلت رکھتا ہے۔ چونکہ تم نبوت و ولایت کی میراث ہو، دنیا اور آخرت میں تمہیں میراث ولایت کے عنوان سے یاد رکھا جائے گا۔ بہشت اعلیٰ میں تجھ پر صرف حسین ابن علی ہی سوار ہوں گے۔ جتنے بھی مطالب ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے محکم اور دقیق اصول و قوانین کا استنباط ہوتا ہے۔ مشہور گفتار ہے کہ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ لوگوں کے لیے یہ گفتگو یا مقولہ مستند ہو یا نہ ہو، اور وہ مقولہ یہ ہے، جب مقابلہ اور مبارزہ شروع ہوا تو ذوالجناح نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا،
اے میرے مالک، اے خلیفۃ اللہ، میں آپ کو لے کر میدان جنگ کے چکر لگا رہا ہوں۔ اپنے دل و جان سے ان مصائب و مشکلات کے تحمل پر نہ صرف راضی ہوں بلکہ یہ میرے لیے باعث افتخار ہے۔ مجھے صرف اتنا ڈر ہے کہ بروز محشر آپ جنتی سواری پر سوار ہو جائیں گے اور مجھے اپنی نظر عنایت سے محروم کر دیں گے۔ اس طرح میری رکابیں آپ کے مبارک قدموں سے خالی ہوں گی۔ معدن عصمت و رحمت نے ذوالجناح سے عہد و پیمان باندھا اور وعدہ کرتے ہوئے فرمایا، میں بہشت عدن اور فردوس اعلیٰ میں بھی تم پر ہی سواری کروں گا۔ میں نے مذکورہ گفتگو کی سند نہیں پائی، مگر بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ جبکہ آج تو یہ حقیقت بھی زیادہ روشن اور واضح تر ہے جس کی مزید وضاحت اور بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجتاً میرا عقیدہ یہ ہے کہ ذوالجناح دوسرا مواریث نبوت امامت کے مانند اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہے۔ بہرحال روز عاشور جو عجیب و غریب حالات اور واقعات رونما ہوئے وہ محفوظ نہیں کیے گئے۔ ذوالجناح کے ذریعے خارق العادہ امور وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ہم صرف اتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسے چند خلاف عقل و عادت امور کی نشاندہی کر سکیں۔